السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الحبیب العطوف الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو رحمت بن کر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب ذرا سا ایکو اور کم کیجئے تاکہ میری بات سمجھ میں آ سکے لوگوں کو۔ حضرات، بہت خوبصورت آواز، بہت اچھے اشعار اور بہت اچھا انداز شعراء کرام سے آپ نے سماعت فرمایا۔ نقیب اہل سنت حضرت کفیل انبر اشرفی صاحب قبلہ، انہوں نے بھی اپنا جوہر بے مایا پیش فرمایا، آپ نے انہیں بھی ملاحظہ کیا۔ چند باتیں میں آپ کے درمیان رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ باتوں میں اگر سچائی ہو تو آپ اسے قبول کیجئے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ میں چاہتا تو ہنگامہ خیز خطاب کر کے بہت سارے نعرے آپ سے لگوا سکتا ہوں، مگر جلسے کا مقصد سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ جلسے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ کیوں جلسے کیے جاتے ہیں؟ یہ بات سرکار غوث اعظم سے پوچھو گے تو وہ بتائیں گے کہ جلسہ انجوائے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، مستی لٹانے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، عیاشی کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بے نمازی کو نمازی بنایا جائے، گنہگار کو نیکوکار بنایا جائے، جو راستہ بھٹک چکا ہو اسے راستہ دکھایا جائے، جو خدا کی رحمتوں سے دور ہو چکا ہو اسے خدا کی رحمتوں کے قریب کیا جائے۔ حضرات، اگر یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ چکی ہیں تو تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ ممبر نور پر علماء کرام کا مقدس قافلہ جلوہ بار ہے۔ علماء کرام کے چہرے کی زیارت کیجئے، کچھ باتیں آپ مجھ سے سماعت کریں۔
میں اپنی قوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ ممکن ہے آپ کے مزاج کے خلاف میں کوئی بات کہہ جاؤں، آپ کی طبیعت کے خلاف میری گفتگو ہو جائے، آپ کی سوچ کے حساب سے میری گفتگو نہ ہو سکے، یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کا خیال کرنے کے لیے اپنے نبی کی طبیعت کا خیال نہ کروں، خدا کی مرضی کا خیال نہ کروں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جاؤ، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ غم تو اس بات کا کھائے جا رہا ہے کہیں میرا پروردگار تو ناراض نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارے رسول تو ہم سے نہیں روٹھ رہے گئے۔ محترم دوستو، تھوڑی سی باتیں آپ مجھ سے سنیے، اگر لگے کہ یہ مولوی سچ کہہ رہا ہے تو اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی اجازت ہو تو نعت پاک کے 4 مصرے پیش کروں، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیے۔ کوئی اپنی حقیقت سے یہاں آ کر گریزاں ہے۔ علماء کرام کی خصوصی دعائیں چاہتا ہوں، میں تو بڑا گنہگار ہوں، توجہ کے قابل تو ہوں نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے، اگر دعائیں مل گئی تو چند باتیں پیش کروں۔ کوئی اپنی حقیقت سے یہاں آ کر گریزاں ہے، چھپانے خود کو پردہ نیم کا ہے، شکل انسان ہے۔ وہ سجدہ نور کو تھا یا کہ تھا مٹی کے پتلے کو، سمجھنے والے سمجھے، بے خبر اب تک کے غلطہ ہے۔ سمجھنے والے سمجھے، بے خبر اب تک کے غلطہ ہے۔ اور سنیے، وہاں تھی عورتیں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، وہاں تھی عورتیں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہے، یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہے، یہاں پر سر کٹانے کو ہجوم ہوش مندہ ہے۔ اور اہل علم کی دعائیں، وہاں ایک بار کا جلوہ کسی کے ارتقاء کی حد، وہاں ایک بار کا جلوہ کسی کے ارتقاء کی حد، یہاں قوسین سے کم فاصلہ ہے، عقل حیران ہے، یہاں قوسین سے کم فاصلہ ہے، عقل حیران ہے، یہاں قوسین سے کم فاصلہ ہے، عقل حیران ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے وجود کو آگ میں ڈال دیا تو کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے کپڑے کا حال سنو، سبحان اللہ۔ وہاں پورا جسد تھا آگ میں، تب آگ ٹھنڈی تھی، وہاں پورا جسد تھا آگ میں، تب آگ ٹھنڈی تھی، یہاں کپڑے کی دھجی کو بھی چھونے آگ لرزا ہے، یہاں کپڑے کی دھجی کو بھی چھونے آگ لرزا ہے، یہاں کپڑے کی دھجی کو بھی چھونے آگ لرزا ہے۔ کوئی اپنی حقیقت سے یہاں آ کر گریزاں ہے، چھپانے خود کو پردہ نیم کا ہے، شکل انسان ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، چند باتیں آپ مجھ سے سنیں، اگر باتیں اچھی لگے تو آپ اپنی زندگی میں اسے اتاریے۔ مولوی میرے ساتھ انصاف کی بات کر رہا ہے، میں آپ کی جھوٹی تعریف کر کے اگر چلا جاؤں تو مجھ سے بڑا دشمن آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی جھوٹی تعریف کر کے چلا جاؤں، مجھ سے بڑا غدار کوئی اس قوم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ حضرات، آپ کا محسن وجی ہے جو آپ کی خرابی آپ کے سامنے رکھے، آپ کے گناہوں کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھے، آپ کی کوتاہیاں آپ کو دکھا دے، وہ آپ کا محسن ہے۔ حضرات گرامی، آپ توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں۔ ہمیں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی
زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام کا قانون ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت ہماری زندگی کے حوالے سے کیا پیغام دیتی ہے۔ اس بات کا جاننا ضروری ہے ہماری زندگی کو گزارنے کے کیا طریقے ہمیں اسلام نے دیے ہیں۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے اسلام کی تاریخ پڑھنی ہوگی، ان باتوں کو جاننے کے لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان باتوں کو جاننے کے لیے تاریخ کی کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے ہو، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے آپ مزدوری کرنے نکل جاتے ہو، صبح ہوتی ہے آپ کھیتوں میں کام کرنے چلے جاتے ہو، آپ کھیتی باڑی کرنے میں مشغول ہو جاتے ہو، سروس کرنے والے لوگ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں۔ حضرات، ہر انسان اپنے اپنے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، ہر انسان اپنی طبیعت کی زندگی گزار رہا ہے۔ غور سے میری باتوں کو سنیے گا، انسان اپنی طبیعت کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اسے فرصت نہیں ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کر سکے۔ آپ کیسے جان پائیں گے ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، کون سا کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی؟ ان کتابوں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، لیکن جب فرصت نہیں ہے تو اب کیا کرو گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، جب کبھی جلسے میں آنا آپ کو میسر آئے، جب آپ کبھی جلسے میں شریک ہو تو اس تصور کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کیجئے۔ اسلام کا کوئی مبلغ ہمیں بتائے گا کہ انسان کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اسلام نے دیا ہے، کیا دستور اسلام نے پیش کیا ہے۔ 2 گھنٹے بیٹھ کر اگر آپ سیرت کی باتیں سماعت کریں گے، تاریخ کی باتیں آپ سماعت کریں گے، جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ آج کے میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پیارے مسلمانوں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک ہم جو دن گزارتے ہیں ہماری زندگی کس طریقے سے گزارتی ہے۔ کیا اسلام نے یہی طریقہ پیش کیا ہے؟ کیا ہماری کسی زندگی سے نبی خوش ہوں گے؟ کیا اس زندگی میں کوتاہی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا خرابی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہمیں ایسی ہی زندگی گزارنا چاہیے جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ محترم دوستو، اپنے کردار کا آپ جائزہ لیجئے، اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیجئے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جائزہ لیجئے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دیوانوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، نبی کے چاہنے والوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ آؤ میں تھوڑی سی بات کروں، توجہ سے میرے ایک ایک جملے کو سنیے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ میں تعریف جھوٹی کر کے جانے والا نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے میرے جملے تلخ ہو، مگر اس کا کوئی غم نہیں ہے مجھ کو۔ میں تو چاہتا ہوں میرا ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو گیا تو میری نجات کے لیے یہی سامان بن جائے گا۔ محترم دوستو، میری طرف آپ دیکھئے، کسی فقیر سے کسی نے پوچھ لیا تھا، بتاؤ مومن کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ کون ہے مومن اور کون ہے کافر؟ جملے یاد رکھیں گے آپ۔ کسی فقیر سے پوچھا گیا، بتائیے مومن کون ہے اور کافر کون ہے؟ فقیر نے جواب دیا تھا، اس فقیر کامل نے جواب دیا تھا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ کہا آسان ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو پتہ کیوں نہیں دیتے؟ آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے؟ توجہ آپ کی، آسان ہے تو جواب کیوں نہیں دے دیتے؟ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ فقیر نے جواب دیا تھا، سنو، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سنو، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، اگر تم جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو۔ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے؟ کتنے لوگوں کا دھیان میری طرف ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، مومن کون ہوتا ہے اور کافر
کون ہوتا ہے؟ بتاؤ آپ مومن ہو کے لگی ہو، آپ کلمہ پڑھنے والے ہو کے لگی ہو، آپ نبی کے دیوانے ہو کے لگی ہو، اب مومن کی تاریخ سنو، مومن کون ہوتا ہے، کافر کون ہوتا ہے؟ اس فقیر نے کہا تھا جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اپنی طبیعت کی زندگی گزارتا ہے، اپنے من کا کام کرتا ہے، اپنی طبیعت کا کام کرتا ہے، جو مرضی ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے، جہاں مرضی ہوتی ہے چلا جاتا ہے، جو مرضی ہوتی ہے وہ کھود لیتا ہے، جو مرضی ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے من کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی طبیعت کی زندگی گزارتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ فقیر نے کہا تھا لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، اپنی طبیعت کی زندگی نہیں گزارتا۔ جو مومن ہوتا ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے، خدا کی مرضی پہ گزار۔ محبت سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، حضرت علامہ جنید عالم جوانی۔ جو مومن ہوتا ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ ذرا سا آپ سوچ کے دیکھو، ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو مومن ہیں نا، پھر ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہم بھی تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی اپنی طبیعت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم خدا کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر رب کی مرضی کی زندگی گزارتے ہم بے نمازی تو نہیں ہوتے، رب کی مرضی کی زندگی گزارتے حرام تو نہیں کھاتے، رب کی مرضی کی زندگی گزارتے ڈرانے کی محفل میں تو نہیں جاتے، رب کی مرضی کی زندگی گزارتے شراب کے عادی تو نہیں ہوتے، رب کی مرضی کی زندگی گزارتے تاش کی پٹیوں پہ زندگی برباد تو نہیں کرتے، رب کی مرضی کی زندگی اگر گزارتے مصلی سجدوں سے آباد ہوتا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ اگر رب کی مرضی کی زندگی گزارتے ہماری ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹہ تو نہیں اترتا، اس کے سروں سے آنچل تو نہیں اترتا۔ ہمارا ذہن عیاش ہو چکا ہے، ہمارا خیال عیاش ہو چکا ہے، ہماری فکر میں عیاشی آ گئی ہے۔ کیوں پتا ہے؟ طبیعت ہے آپ کی، سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیے، میں سچی بات بتاؤں گا۔ جلسے کا ایک مقصد ہوتا ہے، جلسے کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد سامنے آنا چاہیے، مگر ہمارے جلسوں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے مسلمانوں، ایسے جلسے نہ کراؤ جس سے مقصد سامنے نہ آئے، جس جلسے سے کوئی نمازی نہ بنے، جس جلسے سے آدمی کوئی توبہ نہ اپنے گناہوں سے کرے، جس جلسے سے کوئی اپنی حرام خوری سے توبہ نہ کرے۔ کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ آج کے جلسے سے جب جائے گا، کوئی نہ کوئی ضرور فیصلہ کر کے جائے گا۔ مولوی چنے تو نے تو کہنے کو کہہ دیا، مگر توفیق مل گئی خدا کی طرف سے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم سجدے کے عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے ایک جملے کو آپ سنیے گا۔ آپ سے پہلے میں بتاؤں، ذرا سوچ کے دیکھو، ہم رب کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے۔ اگر رب کی مرضی کی زندگی نہیں گزارو گے، رب کی رحمت تم سے روٹ جائے گی، اللہ کے حبیب تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر نبی ناراض ہو گئے تب کیا ہوگا؟ اگر آقا ناراض ہو گئے تب کیا ہوگا؟ آقا اگر تم سے روٹ گئے تب کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا اگر آقا روٹ گئے تب کیا ہوگا؟ آقا ناراض ہو گئے تب کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کے دیکھو پیارے مسلمانوں، آپ کی ماں ناراض ہو جاتی ہے، کتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ آپ کی بہن آپ سے روٹ جاتی ہے، کتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ آپ کے ابو آپ سے روٹ جاتے ہیں، کتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟
کہ باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، ماں محبت کرتی ہے، ماں روٹ جائے قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سکون لٹ چکا ہے، قرار لٹ چکا ہے، سکون غارت ہو چکا ہے۔ ایک بیٹے سے ماں روٹ جائے، بیٹے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، گھر بدلتا رہتا ہے، رات گزر جاتی ہے، اس لیے کہ ماں ناراض ہو چکی ہے، ماں مجھ سے روٹ گئی ہے، میری اماں مجھ سے بات نہیں کرتی ہے، میری اماں کھانا نکال کر میرے سامنے نہیں رکھتی ہے، کھانا نکال کر صرف کچن میں چھوڑ دیتی ہے اور اپنا چہرہ ادھر کر لیتی ہے اور کر کے کہتی ہے بابو کھانا نکل گیا کھا لو، میرے سامنے امی نظر ملا کے بات نہیں کرتے۔ اماں روٹ گئی ہے، بیٹے کا چین چھن گیا، بیٹے کا قرار لٹ گیا، بیٹے کا سکون چھن گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں ناراض ہو گئی، ماں ناراض ہو گئی تو اتنی فکر کے تجھے چین نہ ملے۔ اے لوگوں، کبھی آپ نے سوچا، تنہائی میں کبھی سوچنا نبی کے روٹھنے سے تو تجھے تکلیف نہیں ہوگی، نبی کے روٹ جانے سے تیرا قرار کیوں نہیں لٹتا، نبی کے روٹ جانے سے تیرا سکون کیوں نہیں چھنتا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں، کیا تیری ماں سے کم تیرا نبی تم سے پیار کرتا ہے کیا؟ تیری ماں سے کم محبت کرتا ہے تیرا نبی کیا؟ اللہ اکبر، یاد رکھنا، تجھے جنابی اندازہ نہیں ہے کہ تیری ماں تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا تیری ماں تم سے کتنی محبت کرتی ہے تو آپ جواب دو گے اتنی محبت کرتی ہے کہ دنیا میں اتنی محبت کوئی نہیں کرتا جتنی محبت میری ماں کرتی ہے۔ اس لیے تو ماں کے روٹھنے سے سکون چھن گیا، ماں کے روٹھنے سے قرار لٹ گیا۔ اے نبی کے کلمہ پڑھنے والے، خدا کی قسم تیری ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ماں کے روٹھ جانے سے بے چین ہو جاؤ، بے قرار ہو جاؤ، خدا کی قسم تیری ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تیرا رسول تم سے محبت کرتا ہے، تیرا نبی تم سے محبت۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تیری ماں تم سے روٹھے؟ چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں محبت کرتی ہے۔ جب تیری ماں تم سے روٹھے تجھے یہ گوارا نہیں، تیری ماں سے 70 گنا زیادہ نبی تم سے محبت کرے، کیا تم چاہو گے کہ وہ نبی روٹھ جائے؟ چاہیں گے آپ؟ چاہیں گے کہ نبی روٹھ جائے؟ مسلمانوں لوگ سے میرے جملے سننا، خدا کی قسم جب تم جھوٹ بولتے ہو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شراب پیتے ہو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حرام کھاتے ہو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چغل خوری کرتے ہو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے نبی کو تکلیف نہ دے، اگر اس نبی کو تکلیف ہو گئی تو بتاؤ تیرا قبر کا سہارا کون ہوگا؟ تیری قبر کا سہارا کون ہوگا؟ ارے نبی وہ ہے جو تیری قبر کا بھی سہارا ہے اور حشر کا بھی سہارا۔ جب کوئی تیرا سہارا نہیں ہوگا مصطفیٰ تیرا سہارا بنیں گے، مصطفیٰ تیرا سہارا بنیں گے۔ اس نبی کو راضی کرو، اس نبی کو روٹھنے نہ دو، اس نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تیرے سجدہ نہ کرنے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تیرے حرام کھا لینے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، چغل خوری کر لینے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب تیری ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اترتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جب تیری ماں بہن چست کپڑے پہن کے بازار نکلتی ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جب تیری بیوی تیری بہن تیری بہو تنگ کپڑے پہنتی ہے، چھوٹے کپڑے پہنتی ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تیری ماں بہن تو ارے پورا وجود اس کا پردہ ہے، اس لیے اسے پردے میں رکھو۔ مگر کیا ہوا؟ پیسوں نے عیاشی ہمارے گھر میں بھیج دیا، دولت کیا آ گئی،
روپے تھوڑے بڑھ گئے، تھوڑی دولت ہاتھ لگ گئی، سرمایہ تھوڑا ہاتھ لگ گیا، گناہ کے عادی ہو گئے، خطاؤں کے عادی ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک سچائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وہ انسان جو 5 وقت نماز ادا کیا کرتا تھا، اب تجارت کا سامان تھوڑا بڑھا، کاروبار تھوڑا پھیل گیا، فجر کی نماز اس کی غائب ہوتی رہی، تھوڑے دن کے بعد اور تھوڑا سا سرمایہ بڑھا، تجارت کا سامان اور بڑھ گیا، مصروفیت اور بڑھ گئی، کاروبار تھوڑا اور لمبا ہو گیا، 2-4 دکانیں کھول لیا، اب اسی مصروفیت ہو گئی، ظہر بھی چلی جا رہی ہے، عصر بھی غائب ہو رہی ہے، نماز عصر بھی جاتی ہے، نماز مغرب بھی۔ اب ایک وقت ایسا آیا، وہ دولت نے ایسا قبضہ کر دیا اس انسان پہ کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا انسان ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ کیا تجھے اسی لیے اللہ نے دولت دیا تھا؟ کیا تیرے گھر اسی لیے خوشحالی بھیجا تھا کہ روزی دینے والے خدا کو تم بھول جاؤ؟ اللہ اکبر، تم سکون تلاش کرتے ہو، تم قرار تلاش کرتے ہو، تم بے چینی دور کرنا چاہتے ہو، لیکن کیسے بے چینی دور ہوگی؟ خدا کو بھول کر بے چینی دور ہوگی کیا؟ خدا کو بھول کر کیا تجھے قرار آئے گا؟ ذکر رسول اور ذکر خدا چھوڑ کر کیا تجھے چین مل سکتا ہے کیا؟ نہیں، پروردگار عالم تو ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پیسوں کی گدیوں پہ سکون تلاش کرنے والے، محلوں میں قرار تلاش کرنے والے، پیسوں پہ نوٹوں پہ سونے والے اور سکون تلاش کرنے والے، نوٹوں کے گدے پہ قرار نہیں ملتا ہے، محلوں میں قرار نہیں ملتا ہے، پیسوں میں قرار نہیں ملتا ہے۔ اگر قرار چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، قرار مل جائے گا۔ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاؤ، سکون مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو۔ اللہ فرماتا ہے کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا۔ اللہ، کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا۔ مال، میرا مال، میرا مال، میرا مال، میرا پیسہ، میرا پیسہ، میرا پیسہ، مال کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، مال مال کرتے کرتے قبر میں پہنچ گئے، کچھ نہ کر سکتے۔ مال نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں کہتا ہوں اس فقیری جملہ یاد رکھنا، ایسی دولت کو آگ لگا دے جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگائے، ایسی دولت کو کلیجے سے لگا لو جو خدا کے قریب کر دے، جو جنت کی راہ۔ ایسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو انسان کو جہنم کی راہ لگا دے۔ اللہ فرماتا ہے کثرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا۔ اے مال تلاش کرنے والے، سکون چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، اللہ کے ذکر میں قرار ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ آپ کی توجہ ہو تو تھوڑی سی سنجیدگی سے میں بات کروں آپ سے، سنیں گے آپ؟ آئے ہائے ہائے، بادشاہ ہارون رشید کا نام سنا آپ نے؟ بادشاہ ہارون رشید ایسے بادشاہ کا نام ہے، بزرگوں نے کہا کہ سورج نکلتا تھا تو ہارون رشید کی سلطنت میں، اور غروب بھی ہوتا تھا سورج تو ہارون رشید کی سلطنت میں۔ اتنی بڑی سلطنت